یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس بادشاہ کی جس کا نام تاریخ کے صفوں میں درج ہے، لیکن جس کی قوم کا انجام عبرت بن گیا۔ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی سینا اتنی وشال تھی کہ جب اس کا لشکر روانہ ہوتا تو دھرتی پر اٹھتی دھول سورج کو بھی دھندلا کر دیتی، جس کا گھمنڈ فرعون سے بڑھ کر، جس کی دولت قارون سے کہیں زیادہ، اور جس کا نام سنتے ہی دوسرے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ اور پھر وہی بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کی طرف بڑھا، ارادہ صاف تھا اسے مٹا دینا، لیکن نہ آسمان سے کوئی پتھر گرا، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی کڑکی، بلکہ ہوا کچھ ایسا جو تاریخ کا سب سے عجیب موڑ بن گیا۔ وہی بادشاہ جو کعبہ کو گرانے چلا تھا، وہی اس کا پہلا خدمتگار بن گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن اس کی قوم پر آسمان جیسے ٹوٹ پڑا، سیلاب آیا اور شہر در شہر بہا لے گیا۔ وہ لوگ جو کل تک طاقت اور غرور میں ڈوبے تھے، آج پانی کی لہروں میں مٹ چکے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم تبا کا ذکر عبرت کے طور پر کیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، اگر بادشاہ خود حق پر آ گیا تھا تو پھر اس کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ کیوں قرآن نے انہیں ہلاک شدہ قوموں میں گنا؟ یہ قوم عرب کے دکشنی حصے میں رہتی تھی، یمن میں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دور تھا جب یمن دنیا کے امیر علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ سونا زمین سے نکلتا تھا، دریاؤں میں صاف پانی بہتا تھا، باغ پھلوں سے لدے رہتے تھے، ان کے کاروباری راستے دور دیشوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کو ہمیار کہا جاتا تھا اور ان کے حکمرانوں کا لقب تھا تبا۔ جس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہ تبا کہلاتے تھے۔ ان میں ایک نام خاص طور پر مشہور ہوا، ابو قریب اسد تبا۔ روایتوں کے مطابق اس کی سینا ایسی تھی جیسی عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاتھیوں کی قطاریں، گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز اور اتنا بڑا لشکر کہ پہلا سپاہی نکل جاتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا۔ اس کا اعلان تھا، میں زمین کا مالک ہوں، جو میری سرحد میں آئے گا یا تو جھکے گا یا مٹ جائے گا۔ فتح کرتے ہوئے اس کا لشکر پہنچا یثرب، آج کا مدینہ۔ تب وہاں کھجوروں کے باغ تھے، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سا سکون۔ تبا نے حکم دیا، صبح یہ شہر جلا دیا جائے گا۔ لیکن اسی رات اسے ایک خواب دیکھا، ایک روشن چہرہ، ایک آواز، اس دھرتی کو چھوڑ دے، یہاں میرے رسول آنے والے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ صبح کو عالم اس کے دربار میں آئے۔ انہوں نے کہا، اگر تو نے اس زمین کو نقصان پہنچایا، تیری بادشاہت مٹ جائے گی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں، ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ لفظ سن کر پہلی بار اس کا دل کانپا۔ اسے احساس ہوا اس سے بھی بڑی ایک طاقت ہے۔ اس نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کے کان بھرے۔ عرب میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اگر اسے گرا دو تو سب گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ تبا نے رخ مکہ کی طرف کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ حرم کی حد میں داخل ہوا، اچانک اس پر عجیب بیماری آ گئی۔ جسم سوج گیا، سانس اٹکنے لگی، طبیب ناکام، ہر کوشش بیکار۔ تب وہی عالم پھر آئے۔ انہوں نے پوچھا، دل میں کیا ارادہ تھا؟ کعبہ کو گرانے کا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا نگہبان خود رب ہے، اگر جان بچانی ہے تو توبہ کر۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی اس نے نیت بدلی، بیماری جاتی رہی۔ وہ کعبہ میں داخل ہوا، بادشاہ بن کر نہیں، ایک گنہگار بن کر۔ آنسو بہتے رہے، زبان سے نکلا، میں غلط تھا، تو صحیح ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے صرف جانوروں کی قربانی نہیں دی، اپنی غمنڈ کی بھی دی۔ پھر اس نے یمن سے بہترین کپڑا منگوایا اور پہلی بار کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اس نے ایک خط بھی لکھا آخری نبی کے نام، اس میں گواہی دی اور خدمت کی خواہش جتائی۔ خط یثرب میں امانت رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے وہ بعد میں رسول اللہ تک پہنچا، لیکن تبا کی قوم اس کی بات پر قائم نہ رہ سکی۔ وہ پھر بت پرستی میں لوٹ گئے۔ پہلا عذاب دھیرے آیا، پانی کم ہوا،
बाग सूखने लगे। उन्होंने कहा, ये कोई अजाब वजाब नहीं, बस मौसम है। हर साल होता था ऐसा। लेकिन वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन आसमान से ऐसा पानी उतरा जैसे पहाड़ टूट पड़े हों। शहर बह गए, महल ढह गए। जहां दौलत थी वहां लाशें तैर रही थी। तब उन्होंने पुकारा, हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका और दे दे। कुरान ने कहा, हमने उन्हें इसलिए मिटा दिया क्योंकि वे जुर्म पर डटे रहे। ना उनका नाम बचा, ना निशान, बस एक इबरत। ये कहानी सिर्फ यमन की नहीं, ये हर दौर के लिए पैगाम है, हर उस ताकत के लिए जो खुद को खुदा समझने लगे। आज हमें लगता है हथियार ही सब कुछ है, सुपर पावर ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, लेकिन एक पल में सब कुछ रेत बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।